دعا پڑھنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، دعا کا مطلب پڑھنا نہیں ہوتا، دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، اپنے رب سے باتیں کرنا۔ اب کیا ہوتا ہے یا ارحم الراحمین بھی بولتے ہیں، تو راحمین یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ راحم کا مطلب ہے رحم کرنے والا، ارحم کا مطلب ہے اس سے زیادہ رحم کرنے والا، اور راحمین مطلب سب رحم کرنے والے۔ اب جب ہم اللہ کو کہتے ہیں یا ارحم الراحمین، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ راحمین، سب رحم کرنے والے، یا ارحم، تو ان سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیٹ مینس پوری دنیا میں جتنے لوگ رحم کرنے والے ہیں، ہمارا رب کریم ان سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ، جس کو رحمت کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے، آج کی اس کلاس میں ہم پہلے عشرے کی دعا لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے اور اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے۔ آج انشاءاللہ یہ دعا ہم پوری اچھی طریقے سے سمجھ کے جائیں گے، اور جتنا ہو سکے اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ یہ جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، جتنا رحم مانگیں گے، اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم، آپ کی بس مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ اللہ پاک جو ہے غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو آپ بس مانگتے رہیں، اللہ پاک دیتا رہے گا۔ رحمت مانگیں، اللہ کی مغفرت مانگیں، پہلا عشرہ ہے ہی رحمت کا عشرہ، تو جتنا ہو سکے اللہ پاک سے رحم مانگیں، اللہ پاک اس دعا کے تھرو ہی آپ کی مغفرت، آپ کی رحمت قبول کر لے گا۔ یہ اس دعا کو آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم جو ہے اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ رب اغفر، رب موٹی ہوتی ہے جب بھی، اچھا اس کی تجوید آپ نے اچھے سے سیکھنی ہے، کیونکہ جب ہم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے قرآن یا کوئی بھی دعا، تو اس کی میننگ چینج ہو جاتی ہے۔ جب ہم کوئی لفظ جو ہے غلط ادا کرتے ہیں، اس کی جو تجوید ہوتی ہے، جیسے قاف موٹا ہوتا ہے، پتلا کاف ہوتا ہے، آپ کو یہ تو پتا ہوگا نا قلب کس کو کہتے ہیں، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل۔ اب قلب کی بدلائے اگر ہم قلب پڑھ لیں، کاف پتلا رکھ لیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا، ڈوگ۔ تو دیکھیں صرف قاف کو جو ہے فرق ہے، اس کی جگہ سے پوری میننگ چینج ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں جو بھی دعا عربی میں مانگیں، جو بھی قرآن پاک پڑھیں، کوئی سورہ پڑھیں، تو اس کو مکمل تجوید سیکھ کے ادا کریں، تاکہ جب پڑھیں تو آپ کوئی مسٹیک نہ کریں۔ تو یہ ہوتی ہے رو، جب بھی رو زبر کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو ر نہیں پڑھ سکتے ہم، رو جب موٹے حروف ہم ادا کرتے ہیں نا، تو اس کو ہم گولائی منہ کو کرتے ہیں، تو یہاں پر رو موٹی ہے تو رو کو آپ نے منہ کو گولائی کرنا ہے۔ با پہ تشدید ہے، تشدید کا مطلب ہوتا ہے جس بھی حروف پہ شد یا تشدید آتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ حروف 2 دفعہ ہے، ایک پیچھے والی حرکت سے ملائیں گے، دوسرا اپنی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، تو یہ ہو جائے گا ربغ۔ غین جو ہے ساکن ہے، ساکن کا بھی مطلب ہوتا ہے پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملائیں گے، الف حمزۃ الوصل ہے بیچ میں، تو یہ گر جائے گا۔ رب اغفر، یہ والی را پتلی ہوتی ہے، اب یہاں پر آپ نے منہ کو گولائی نہیں کرنا، اس کو ڈائریکٹ پڑھنا ہے رب اغفر۔ غین جو ہے حلق کے اوپر والے حصے سے عطا ہوتا ہے، اور یہ موٹا حروف ہے، رب اغفر، رب اغفر ورحم۔ یہ بھی رو موٹی ہے، جب بھی رو سے پہلے بھی زبر آئے گی تو رو موٹی ہوگی، ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہا وہ سینے سے ادا ہوتا ہے، یہ ہا حلق کے درمیان سے ہے۔ ورحم، ورحم، رب اغفر ورحم وانت، اچھا یہ انت نہیں ہے، یہ اکفا ہے، وانت، ٹھیک ہے۔ اکفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گننے کے ساتھ ہم چھپاتے ہیں نون کو، وانت، نون کو چھپائیں، تا پتلی ہے، وانت خیر، خو موٹی ہے، یا کے ساتھ ہی یہ حروف لین ہے، یا حروف لین ہوتا ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، خو کو موٹا رکھیں گے، خیر، خو جو ہے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا، خیر۔ یہ بھی رو موٹی ہے، یہ بھی رو موٹی ہے، یہ الف کے ساتھ ہے، الف مدہ کے ساتھ، اس کو ہم 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے، درمیان میں الف لام گر جائے گا کیونکہ یہ خالی حروف ہے۔ راحمین، یہ بھی ہا حلق کے درمیان سے ہے، راحمین، میم یا زیر می، یا مدہ ہے، اس کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے، اور جب بھی ہم وقف کرتے ہیں تو نون ساکن ہو جاتا ہے، زبر ساکن ہو جاتی ہے، تو یہاں پر راحمین نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے راحمین۔
تو یہ دعا کیسے ہم نے پڑھنی ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آپ میں سے بہت لوگ اس کو وانت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وانت ہے، یہاں پر نون اخفا والا ہے، یہاں پر نون کو چھپا کے پڑھا کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اچھا، یہ ہو گئی تجوید۔ اب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی دعا ہم مانگتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے مانگ کیا رہے ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں دعا پڑھنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، دعا کا مطلب پڑھنا نہیں ہوتا، دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، اپنے رب سے باتیں کرنا، اس سے جو ہے اپنے الفاظ میں مانگنا۔ تو یہ تو عربی والی دعائیں ہیں، تو ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ تو ہو ہم اپنے رب سے بات کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے رب سے رحمت تو مانگ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں بیسیکلی اس کو پڑھنا نہیں کہتے، ہمیں ایک ایک حرف کا مطلب پتہ ہوگا، تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ ہم اپنے رب سے بات کیا کر رہے ہیں۔ اور دعا میں اثر بھی تبھی آتا ہے جب ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں بجائے پڑھنے کے۔ تو رب کا مطلب آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ یہ ہمارے رب کے لیے، اللہ پاک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اے ہمارے رب، اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ رب اغفر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اغفر کا بخشش کے لیے، ٹھیک ہے نا، جسے ہم غفور الرحیم بولتے ہیں نا، غفور کا مطلب ہے بخشش والا، اغفر کا مطلب ہے بخشش، ٹھیک ہے نا، بخشش ہم اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک تو ہم بخشش مانگ رہے ہیں، دوسرا رحم مانگ رہے ہیں۔ وہ کا مطلب اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ارحم کا مطلب ہوتا ہے جو رحم کرتا ہے، بولتے ہیں نا ہم یا ارحم الراحمین۔ اچھا، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ یہ ارحم، اچھا یہ واو کے ساتھ ہے تبھی یہ حمزۃ الوصل درمیان سے گر گیا، اگر واو کے ساتھ ہم نہ پڑھتے جو ارحم ہوتا ہے۔ ارحم کا آپ کو مطلب پتا ہے؟ ارحم کمپیریزن کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے ارحم ہے یہ، دیٹ مینس یہ اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دو لوگوں کے بیچ جو کمپیئر ہم کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا، ارحم کا مطلب اس سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو یہ بیسیکلی ہم کس چیز کو کمپیئر کرتے ہیں تو ارحم یوز کرتے ہیں۔ ارحم نام بھی آپ نے سنا ہوگا، دیٹ مینس وہ اس سے زیادہ۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یا ارحم الراحمین بھی بولتے ہیں، تو راحمین یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ راحم کا مطلب ہے رحم کرنے والا، ارحم کا مطلب ہے اس سے زیادہ رحم کرنے والا، اور راحمین ہم کہتے ہیں، راحمین جو ہے رحم کی جمع ہے، دیٹ مینس سب سے جو رحم کرنے والے ہیں نا سب، دیٹ مینس راحم مطلب ایک رحم کرنے والا، راحمین مطلب سب رحم کرنے والے۔ اب جب ہم اللہ کو کہتے ہیں یا ارحم الراحمین، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ راحمین سب رحم کرنے والے، یا ارحم تو ان سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیٹ مینس پوری دنیا میں جتنے لوگ رحم کرنے والے ہیں ہمارا رب کریم ان سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو تھوڑا سوچیں تو صحیح، ارحم کا مطلب ہی کیا بن گیا؟ راحمین سے زیادہ رحم کرنے والا ہمارا رب۔ تو کیا ہمارا رب جو اس بابرکت مہینے میں ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ ہمارا رب ہی تو ہے جو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو کیسے وہ اس دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ آپ ایک بار پڑھنے کے بجائے اسے مانگ کر تو دیکھیں، پڑھنے کو جانے دیں، اب پڑھنا چھوڑ دیں، اب مانگنا شروع کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اب مانگنا شروع کریں، اپنے رب کے آگے جھک جائیں، اس سے مانگیں کہ اللہ پاک تو مجھے بخش دے، رب اغفر، اللہ پاک تو مجھے بخش دے، ورحم تو مجھ پر رحم بھی فرما، وانت اور تو، و کا مطلب ہے اور، انت کا مطلب ہے تو، تم، خیر الراحمین، راحمین مطلب سب رحم کرنے والے، خیر تو ان سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے میرے رب، تو ہم سب کو بخش دے، تو ہم سب پہ رحم فرما۔ کیوں رحم فرما؟ کیونکہ تو سب رحم فرمانے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا رب ہے۔ تو ہم اگر تجھ سے رحم کی طلب نہیں کریں گے تو ہم کس سے جا کے مانگیں گے؟ جو پوری دنیا میں کون ہے جو رحم ہو؟ جو تو سب راحمین سے بھی
بھی بڑھ کر رحم کرنے والا ہے رب، تو ہم سب کو اس بابرکت رمضان کے صدقے بخش دے، ہم سب پہ رحم فرما یا اللہ۔ ہم تجھ سے صرف پڑھ کر نہیں بول رہے، ہم تو تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہم تو سمجھ کے تجھ سے بول رہے ہیں یا اللہ، ہم سب پہ رحم فرما۔ تو یہ ہوتی ہے پہلے عشرے کی دعا، یا ارحم الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ نے یہ 10 دن یہی دعا پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو سیکنڈ عشرہ شروع ہوگا وہ بھی دعا میں آپ کو سکھاؤں گی، لیکن آج سے آپ نے اس دعا کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ مانگنا ہے، اور ان 10 دنوں میں آپ نے اللہ پاک سے اس کا رحم مانگ کر ہی چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک سے ہر وقت بس اس کا رحم مانگنا ہے، اور دیکھنا اس رحمت کے بدلے کتنی برکتیں آپ کو نصیب ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے رحمت کے صدقے ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔